اچھا جی، تو خواجہ زکری صاحب کی کتاب کا باب نمبر 9، لکھنؤ میں اردو شاعری، اور اس میں پہلے ہم نے مہاجر شعراء کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی، دوسری ویڈیو تھی مقامی شعراء، اور تیسری ویڈیو ہے دیگر شعراء۔ اب دیگر شعراء میں کون ہیں جی؟ یہ دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہے لکھنؤ میں خواجہ حیدر علی آتش، اور اس کے علاوہ جو ہے شیخ امام بخش کے علاوہ جو جن شاعر کا نام آتا ہے وہ ہے امانت لکھنوی، اور یہ ڈرامہ نگار بھی ہیں، اندر صبا کے مصنف اور اردو ڈرامے کے بابا آدم کے ذریعے سے امانت کا نام غیر معروف نہیں ہے۔ اچھا، تو امانت لکھنوی صاحب جو ہیں انہوں نے جو کچھ شروع میں ایک شاعری بھی کی تھی اور ایک ڈرامہ بھی مطلب مرتب کیا، جو 1848 میں، جس ڈرامے کا نام ہے اندر صبا، جو اردو کا پہلا ڈرامہ گنا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ جو ہے گلدستہ امانت بھی ہے، یہ ہے جی گلدستہ امانت۔ ان کے مرنے کے بعد باقی ماندہ کلام کا مجموعہ ان کے صاحبزادے سید حسن عطا فن خزائن الفساد کے نام سے مرتب کیا تھا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے لکھنؤ میں تو دیا شنکر نسیم صاحب کا نام آتا ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم۔ آتش کے شاگردوں میں شہرت کے اعتبار سے جس نسیم کا پایا سب سے بلند ہے، نام دیا شنکر تھا، کشمیری الاصل پنڈت تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دیا شنکر نسیم پنڈت جو ہیں، پنڈت دیا شنکر نسیم کے بارے میں اگر مزید آگے دیکھا جائے تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ مصنوعی گلزار نسیم ہے، کن کا جی؟ پنڈت دیا شنکر نسیم کا، اور جس کا دوسرا نام ہے قصہ گول بکولی۔ ٹھیک ہے، ثنائی اور لطیف بیان کے اعتبار سے یہ مصنوعی بے مثال، اس کی یعنی مثال نہیں ہے، یہ خالص جو ہے لکھنوی رنگ کی پیداوار ہے، اس میں لکھنؤ معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ گلزار نسیم کا قصہ پرانا ہے، ٹھیک ہے، عز المنگالی نے اسے فارسی میں فارسی نثر میں لکھا، اور اس کے بعد فورٹ ولیم کالج میں نہال چند لاہوری نے اسے اردو نثر میں منتقل کر دیا۔ روایت ہے کہ اس کا پہلا مسودہ ضخیم تھا، یعنی بڑا تھا، ٹھیک ہے، آتش کے کہنے سے انہوں نے اسے بہت مختصر کر دیا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مصنوعی گلزار نسیم پہلے بہت ضخیم تھی، لیکن کس کے کہنے پر جو ہے پنڈت دیا شنکر نسیم صاحب نے اس کو مختصر کر دیا تھا؟ تو خواجہ آتش کے کہنے پر۔ اچھا، پھر جو آگے ایک شاعر کا نام آتا ہے یا ادیب کا نام آتا ہے لکھنؤ کے معاشرے میں، تو وہ ہے جی مرزا شوق، حکیم تصدق حسین خان عرف نواب مرزا شوق، جو خاندان، ان کے خاندانی حالات ان کے نواز سے ایسا لکھنوی نے بیان کیے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چچا حکیم الملک مرزا علی خان نوابان اودھ کے دربار میں بڑا سر رسوخ رکھتے تھے، اور مشہور جو ہے ایک ڈاکٹر بھی تھے، طبیب بھی تھے۔ مرزا شوق کی تصانیف میں ان کی مصنوعیاں، 3 مصنوعیاں بڑی مشہور ہیں: زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق۔ زہر عشق کو ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے اپنی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ میں اردو کی بدنام ترین مصنوعی قرار دیا ہے، اردو کی بدنام ترین مصنوعی قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک دیوان غزلیات اور ایک مجموعہ واسوخت بھی ہے۔ ان مصنوعیوں میں سب سے مشہور جو ہے زہر عشق ہے۔ زہر عشق کا مقبول عام دوسری کسی مصنوعی کو حاصل نہیں ہوا، یعنی ان کی مشہور ترین مصنوعی جو ہے وہ زہر عشق ہے، لیکن ہیں 3 مصنوعیاں۔ تو یہ تھے جی لکھنؤ کے دیگر شعراء جنہوں نے لکھنؤ دبستان کے حوالے سے بڑا کام کیا۔ اب اس کے حواشی کے بارے میں بات کر لیں تو حواشی میں اہم کتابیں بتائی گئی ہیں، وہ بھی پیپر کے حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ ذوق، سوانح اور انتقاد ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی کتاب ہے۔ مصنوعات حسن دیواچا، سیر البیان، مرتب اس کو ہیں عبدالباری آسی۔ تذکرہ شعراء اردو جو ہیں وہ میر حسن کا ہے، اور مرتب کرنے والا حبیب الرحمن شیروانی۔ یہ حبیب الرحمن شیروانی وہی ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے مکاتب کا جو غبار خاطر لکھا ہے۔ کل آمن نگر میں اسیری کے دوران انہوں نے حبیب الرحمن شیروانی صاحب کے نام خطوط لکھے تھے۔ میر حسن اور ان کا زمانہ جو ہے کتاب وحید قریشی کی ہے، اور تذکرہ ہندی جو ہے وہ شیخ غلام حمدانی مصطفی کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا تذکرہ ہندی گوئیاں اور ریختی گوئیاں بھی ہے، بلکہ ہندی گوئیاں اور دوسرا ہے جی ریاض الفصحاء،
شیخ غلام حمدانی مصطفی کے 3 تذکرے بڑے مشہور ہیں، تذکرہ ہندی، تذکرہ ریختہ گوئیاں اور تذکرہ ریاض الفصحاء۔ آگے اگر دیکھیں جائیں کتابوں کے حوالے سے تو یہ ہے جی لکھنؤ کا دبستانی شاعری ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کی کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے دہلی کا دبستانی شاعری جو ہے وہ کتاب ہے جی نور الحسن ہاشمی صاحب کی۔ مصنوی سیر البیان جو ہے یہ لکھنے والے تو ہیں جی میر حسن، اور اس کو مرتب کرنے والے ڈاکٹر وحید قریشی ہیں۔ مصنوی سیر البیان ایک تہذیبی مطالعہ رضیہ سلطانہ کا ہے کی تصنیف ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ تذکرہ ہندی مصطفی کا میں پہلے بتا چکا ہوں۔ گلشن بخار یہ بھی تذکرہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا ہے۔ مصطفی حیات اور شاعری ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی، نور الحسن نقوی صاحب کی کتاب ہے۔ ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے۔ کلیات انشاء اس کو مرتب کرنے والے خلیل الرحمان داؤدی صاحب ہیں۔ دریائے لطافت جو ہے انشاء اللہ خان انشا کتاب ہے اور ترتیب دینے والے مولوی عبدالحق ہیں، اور ترجمہ کرنے والے یہ تتریہ کیفی ہیں۔ یہ دریائے لطافت اور اردو کی پہلی گرامر کی کتاب ہے جو انشاء اللہ خان انشا کی تصنیف ہے۔ تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصطفی کے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ شعرۂ اردو تذکرہ جو ہے میر حسن کا ہے، اور مرتب کرنے والے جو ہیں وہ ہیں جی حبیب الرحمان شیروانی صاحب، یہ پہلے بتا چکا ہوں۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری پھر وہی آ گیا ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کی کتاب کاشف الحقائق نواب امداد امام اثر کی تصنیف ہے۔ اور اگر نیچے دیکھا جائے یہ تازہ ترین کاوش ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر کی ہے، انہوں نے تدوین کلیات ناسک پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ تدوین کلیات ناسک کی کلیات کو تدوین کر کے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تو یہ تھا جی خواجہ زکریا صاحب کا باب نمبر 9، جس کے 3 ویڈیوز میں نے بتائی ہیں۔ پہلی ویڈیوز میں جو ہے مہاجر شعراء کے بارے میں اور دبستان لکھنؤ کا پس منظر بتایا ہے۔ دوسری ویڈیو میں جو ہے دبستان لکھنؤ کے مقامی شعراء کے حوالے سے بتایا ہے، اور تیسری ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ دبستان لکھنؤ میں ان کے علاوہ اور کن شعراء جو ہیں جن کا نام قابل ذکر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا کافی، خدا حافظ۔